بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 31 مارچ 2020 ہے۔ سعودی عرب کی اہم ترین خبریں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبارک حسین یوٹیوب چینل۔ سعودی حکومت نے 100 ریال کا ایک اور جرمانہ معاف کر دیا ہے۔ یہ خبر بھی اس ویڈیو کا حصہ ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک زبردست قسم کی اپڈیٹ دیں گے اس ویڈیو میں، جس کو سن کر آپ کا دماغ یقیناً آپ کو سکون محسوس ہوگا، کیونکہ یہ پریشانی جس نے اس ٹائم سعودی عرب سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس سے ریلیٹڈ اچھی خبر دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ تو سب سے پہلے اس سے ریلیٹڈ اچھی خبر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں 2500 افراد قرنطینہ سے روانہ۔ سعودی عرب میں گزشتہ 14 دن سے قرنطینہ میں رہنے والے 2500 سے زیادہ افراد کو اپنے گھروں کو روانہ ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق ایسے مشتبہ افراد جو مختلف ممالک سے پہنچے تھے، انہیں 2 ہفتے کے لیے قرنطینہ میں مہمان کے طور پر رکھا گیا تھا۔ 2500 سے زیادہ افراد کا گزشتہ روز جو ہے وہ ٹیسٹ لیا گیا، جو کہ نیگیٹو آیا اور انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ قرنطینہ سینٹر سے روانہ ہونے والے افراد کو مہمان نوازی کی مثال پیش کرتے ہوئے رخصت ہونے کے دوران تحائف پیش کیے گئے اور ان کی طبی معائنے میں مکمل صحت یابی پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق ان تمام افراد کو طبی معائنہ مکمل ہونے تک مہمانوں کی سہولیات اور خدمات دستیاب تھیں۔ طبی مشاورت کے لیے ان کے کمروں میں سکرین فراہم کی گئی تھی۔ روانہ ہونے والے افراد نے سعودی وزارت صحت کی جانب سے مکمل مہمان نوازی اور صحت کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ بہترین خدمات پیش کیے جانے پر تمام کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔ النکاسہ محلے میں کرفیو نافذ کرنے کے لیے 14 چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے جن 6 محلوں میں 24 گھنٹے کرفیو لگانے کا فیصلہ ہوا ہے، ان میں النکاسہ محلہ بھی ہے، جہاں غیر ملکیوں کی اکثریت کے علاوہ خاص طور پر برمی اور افریقی تارکین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق النکاسہ میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ کرنے کے فیصلے پر عمل کرانے کے لیے سیکورٹی فورسز نے ہر جگہ چوکیاں لگائی ہوئی ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے کہا ہے کہ النکاسہ محلے کو بند کرنے کے لیے چاروں طرف سے 14 سے زیادہ چوکیاں قائم کی گئی ہیں، جہاں 24 گھنٹے اہلکار تعینات ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے بتایا کہ النکاسہ محلے کو باقی محلوں سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے مزید کہا کہ رہائشیوں نے بھی بھرپور تعاون کیا ہے، انتہائی ناگزیر ضرورت کے علاوہ سب اپنے گھروں تک محدود ہیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے 100 ریال کا ایک اور جرمانہ معاف کر دیا گیا۔ یہ خبر غیر ملکیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ اور خوشخبری کی ہے۔ لائسنس وصولی میں تاخیر پر جرمانہ معطل۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق ان دنوں جرمانہ معطل کر دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اعلان کیا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس میں توسیع کے بعد 1 ہفتے کے اندر کارڈ وصول نہ کرنے پر مقررہ جرمانہ 100 ریال معطل کر دیا گیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر محکمہ ٹریفک سے استفسار کیا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کرا چکا ہوں، مجھے ایک SMS موصول ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر ڈرائیونگ لائسنس میں توسیع کی تاریخ سے 7 روز کے اندر ڈرائیونگ لائسنس کارڈ وصول نہ کیا تو 100 ریال کا جرمانہ لگا دیا جائے گا۔ موجودہ حالات میں کس طرح اس جرمانے سے بچا جا سکتا ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے استفسار کا جواب دیتے ہوئے اطمینان دلایا کہ ان دنوں یہ جرمانہ معطل کر دیا گیا ہے۔ شہری اب ڈرائیونگ لائسنس یا استمارہ ابشر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ڈرائیور کا قومی پتہ ہو تو واصل یعنی ڈاک سروس کے ذریعے بھی نیا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نجی ملازمین کی تنخواہوں میں یک طرفہ کمی نہیں کی جا سکتی۔ وزارت افرادی قوت نے قانونی پہلو سے مطلع کر دیا۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے تمام نجی اداروں پر پابندی لگائی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنے کسی بھی ملازم کی تنخواہ میں یک طرفہ طور پر کمی نہیں کر سکتا۔ الوطن اخبار نے وزارت افرادی قوت کے حوالے سے بتایا
کہ تنخواہوں میں کمی کا معاملہ ہو یا اوقات کار میں اضافے کا پروگرام ہو، یہ فریقین کی مرضی کے بغیر غیر قانونی ہوگا۔ تنخواہوں میں کمی کے لیے ادارے کو ملازم کی منظوری لینا ہوگی، اس پر اپنی مرضی نہیں تھوپی جا سکتی۔ اوقات کار میں اضافہ بھی ملازم کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ ملازمت کے معاہدے کی تمام دفعات پر عمل دونوں کے لیے ضروری ہے۔ وزارت کے قانونی مشیر محمود افندی نے الوطن سے گفتگو میں کہا کہ نجی اداروں کو اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں کمی یا اوقات کار میں اضافے کا حق نہیں۔ فریقین درپیش بحرانوں اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے متفقہ طور پر تنخواہوں میں کمی یا اوقات کار میں اضافے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ محمود کے مطابق متعدد نجی اداروں کے مالکان نے وزارت سے استفسار کیا ہے کہ وہ موجودہ حالات میں ملازمین کو چھٹی پر بھیج سکتے ہیں۔ کیا وہ اوقات کار میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ ملازم کو نقصان نہ ہو؟ وزارت انفرادی قوت نے استفسار کرنے والوں کو قانونی پہلو سے مطلع کر دیا ہے۔ نجی اداروں کا وزارت سے رجوع کرنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بحران سے نمٹنے کے لیے اپنے ملازمین کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے تمام نجی اداروں کو خبردار کیا کہ اگر کسی ادارے نے قانونی محنت کی ہدایات کے خلاف ورزی کی تو اس پر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ علاوہ ازیں ادارے کو معطل یا حتمی شکل میں بند کر دیا جائے گا۔ نجی اداروں کے مالکان نے ایک استفسار پہ یہ بھی کہا کہ آیا وہ لیبر کے اوقات کار میں کمی کر سکتے ہیں؟ آیا وہ ملازمین کو بلا تنخواہ چھٹی پر بھیج سکتے ہیں؟ اداروں کے مالکان نے اس حوالے سے وزارت سے طریقہ کار دریافت کیا ہے۔ بیرون ملک پھنسے سعودیوں کے لیے سفارت خانے کے پرتعیش انتظامات۔ بیماری کی وجہ سے عائد ہونے والی سفری پابندیوں کے باعث بیرون ملک پھنسے سینکڑوں سعودی شہری مملکت کے خرچے پر پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بیماری کا پہلا کیس رپورٹ ہونے کے بعد سے حکومت سکولوں اور دفاتر کو بند کرنے، بین الاقوامی اور مقامی پروازوں کو روکنے جیسے اقدامات کے ذریعے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں سعودی سفارت خانے اپنے شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے پروازوں کی آخری تاریخ اور ٹویٹر پر اہم رابطہ نمبر پوسٹ کر رہے ہیں۔ تاہم دوسرے ممالک میں تعلیم حاصل کرنے، ملازمت کرنے یا چھٹیوں پر جانے والے بہت سے سعودی شہری سفری پابندیوں کی وجہ سے اپنے ملک واپس نہیں آ سکے۔ جہاں دنیا بیماری کے خلاف لڑ رہی ہے، وہیں سعودی حکومت بیرون ملک پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود اور صحت کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سعودی حکومت اپنے شہریوں سے ان ممالک کے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے پر زور دے رہی ہے جہاں آج کل یہ شہری موجود ہیں۔ سعودی مملکت نے 2 ہفتوں کے لیے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی میں توسیع کر دی ہے تاکہ حکام کو ملک میں بیماری سے مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے میں مدد ملے۔ متعدد سعودی خاندان، سیاح، کاروباری افراد اور طلباء امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج 31 مارچ 2020 کی اہم ترین خبریں جو کہ غیر ملکیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری تھیں۔ اگر آپ اسی طرح ڈیلی اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ اس اپڈیٹ کے علاوہ ڈیلی ہم سعودی عرب سے ریلیٹڈ اور تمام عرب کنٹری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ خبریں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ سامنے سکرین پر آپ کو ہماری کچھ اور ویڈیوز کے تھمبنیل نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل لازمی وزٹ کریں، ہماری ویڈیوز دیکھیں۔ ہماری ویڈیوز کو اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو انہیں لازمی لائک کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔